دوستو، رمضان میں ہم نے یہ ریزولوشن لیا تھا، عہد اور عزم کرنے کے لیے کہا تھا کہ ہم یہ 5 کام نہیں کریں گے۔ نمبر 1، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے۔ تیسرا، شراب، سگریٹ، گٹکا وغیرہ نہیں کھائیں گے۔ چوتھا، گالی گلوچ نہیں کریں گے۔ پانچواں، اسراف نہیں کریں گے۔ یہ 5 کام ہم نہیں کرنے کے لیے عہد کیے تھے، عزم کیے تھے، اور اس کام کو نہیں کرنے کا پوری طرح سے عزم کرے تھے کہ نہیں کریں گے۔ اور اس کے پہلی قسط میں یعنی فرسٹ ایپیسوڈ میں نے اس کی اہمیت اور فائدے بتائے تھے اور بتایا تھا کہ مسلمانوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور ہم کیسے ایک مضبوط اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کریں گے۔ اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ ہم آپ سے وعدہ اور عہد لیتے ہیں اور یہ عزم کرنے کے لیے گزارش کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد سے یہ 5 کام کریں گے، یعنی ابھی سے کرنا شروع کر دیں گے۔ 5 کام ہم نے چھوڑنے کے لیے کہے تھے، جو ہم نے آپ کو اوپر بتایا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، شراب، سگریٹ، گٹکا نہیں وغیرہ نہیں کھائیں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے، اسراف نہیں کریں گے۔ یہ 5 کام ہم نے چھوڑنے کے لیے کہا تھا اور یہ 5 کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ 5 کام ضرور کریے اور اس کو ابھی سے کرنا شروع کر دیجیے۔ اکثر ہمارے لیڈر اور علماء یہ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان انتشار کا شکار ہیں، بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بھائی کی نہیں ہے، آپس میں رنجشیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، قتل خون غارت گری ہے، بڑھتے جرائم ہیں، نہ ان میں اتحاد ہے اور اتفاق ہے، اور صبح شام ہر ممبر پر ہر جلسے میں مسلمانوں کو لعن طعن کیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا حل کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ کیا بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کیسے ان مسائل سے نبٹ سکتے ہیں؟ ان بیماریوں کی وجوہات کیا ہیں؟ کس وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ ہم کو بتانا چاہیے۔ اگر ہم کو اس باتوں کا پتہ ہو تو ہم اس پہ پوری طرح سے عمل کر سکتے ہیں۔ جب ہم کو خالی یہی ہو کہ بھائی ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں، ہمارے اندر یہ پریشانیاں ہیں، ہم ایسے غلیظ ہیں، ہمارے اندر اتنی برائیاں ہیں، تو پھر ہم سوچ نہیں سکتے۔ جب تک کہ آپ کو ان برائیوں کے بارے میں بتایا جائے، وہ کس وجہ سے آتی ہیں یہ بتایا جائے اور ان کا علاج کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ان باتوں کو بتاؤں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سب سے بڑی بیماری ہے، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، وہ ہے جہالت، مفلسی، غریبی، بھوک، بے روزگاری۔ یہ سب وہ بیماریاں ہیں، یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم انتشار کی کیفیت میں ہیں اور انتشار کی کیفیت کا شکار ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ کیا؟ جہالت، مفلسی، غریبی، بھوک اور بے روزگاری، یہ ہمارے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے ہی تمام بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ انتشار کی کیفیت اسی وجہ سے ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم میں اتفاق اور اتحاد ممکن نہیں ہے۔ ان حالات میں سگا بھائی سگے بھائی کا نہیں ہوتا ہے، سگا بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم بغض، کینہ، حسد، جلن جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ہاں 50 میں سے 1 آدمی کے پاس دولت ہے، جس کی وجہ سے آپس سے رنجش ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، قرضہ ہے، لوگ کیا کہیں گے جیسی بیماریاں ہیں۔ جب تک کہ معاشرہ صحت مند نہیں ہوتا، جاگرک نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ 5 کام کرنا بے حد ضروری ہے، اور ان کام کو ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلا کام ہے محبت کرنا۔ محبت کیا کیجیے۔ محبت کرنا بھائی بڑے کام کی چیز ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں محبت سے دنیا جیت سکتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ اصل آپ کو یہ تو جاننا ہو کہ محبت کیا ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی بات مانی جائے اور اس کا حق عدل و احسان کے ساتھ دیا جائے۔
مثال کے طور پر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی باتوں کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کے صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. جیسے وہ رحیم کریم ہے تو ہم بھی رحیم کریم بن جائیں. اللہ شکور ہے، اللہ جو ہے غفور ہے تو ہم بھی شکور اور غفور بن جائیں. اس کے بندے عبد الغفور عبد الشکر بن جائیں. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کو حلال اور حرام قرار دیا ہے اس پر سختی سے عمل کیا جائے. حلال و حرام صرف کھانے پینے میں نہیں ہے، اور حلال و حرام صرف کمانے میں یا دولت میں نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر کام میں اور عمل میں ہے. ہم جو 24 گھنٹے 7 ہفتے 365 دن کام کرتے ہیں، اس میں جو عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس میں حرام اور حلال ہے. حلال کیا ہے؟ حلال کام مانے اچھے اور نیک کام ہیں. انگریزی میں اسے گڈ ڈیڈس کہتے ہیں، ہندی میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی پن کے کام، عربی میں اس کو کہتے ہیں عمل صالح. اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کو 1000 بار قرآن میں جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے بتایا ہے عمل صالح کے بارے میں، اور کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی نیک کام کرنے کے لیے کہا ہے 1000 مرتبہ. کسی اور دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے. آپ دنیا میں ہر ایک آدمی کو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی اس جو قرآن میں ایک بار انسان کو 1000 بار جو ہے انسان کو اچھے کام کرنے کی تاکید کی گئی ہے. تو وہ کتاب کیسے برے کام کرنے کے لیے لوگوں کو کہہ سکتی ہے؟ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ عمل صالح کرو. جیسے سورہ عصر میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ والعصر. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں وقت کی، والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں وہ کبھی بھی پریشانیوں میں نہیں رہیں گے، نہ وہ خسارے میں رہیں گے. یعنی حلال عمل صالح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے. عمل صالح ہے، صالح اعمال ہے. یہ ہے کیا؟ جیسے پڑھنا لکھنا، صحت کا خیال رکھنا، لوگوں کا حق دینا، عدل و انصاف کرنا، سچ بولنا، محنت کرنا، رزق حلال کمانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا وغیرہ. یہ سب حلال کام ہیں، اچھے کام ہیں. ان اچھی باتوں پر آپ کو ایسا ایمان ہونا چاہیے اور ایسا یقین قابل ہونا چاہیے جیسے آپ کو 2 + 2 4 کے ہونے پر یقین کامل ہے. اتنا یقین ہونا چاہیے پکا پکا. کس طرح سے؟ جس طرح سے 2 + 2 کے 4 ہونے کا آپ کو یقین ہے، اسی طرح کا یقین ہونا چاہیے کہ اچھے کام کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا. یعنی پکا پکا اور یقین ہونا، اور آپ کو یہ یقین بھی ضروری ہے اور یہ ایمان ہونا کہ جو اچھے کام آپ کر رہے ہیں اس سے آپ خسارے میں نہیں رہیں گے، بلکہ کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، فائدے میں ہوں گے. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے صاف کہا ہے جو اچھی باتوں پر ایمان لائے اور پختہ یقین رکھے اور اچھے کام کیے وہ خسارے میں نہیں ہوں گے. اور اچھے کام کرنے والے کو بے شمار نعمتوں کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اس کے علاوہ جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ رفیع بھائی کا نہیں ہے، یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کی مٹھی میں ہماری جان ہے. حرام کیا ہے؟ ہندی میں آپ کہتے ہیں پاپ کے کام، پاپ. انگلش میں کہتے ہیں ایول ڈیڈس، بیڈ ڈیڈس، برے کام. انگریزی میں کہیں یا ہندی میں کہیں، آپ کسی بھی زبان میں کہیں، برے کام ہوتے ہیں. اس سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے جس سے اپنے آپ کو اور لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، چوری کرنا، کم تولنا، خراب مال دینا، تعلیم حاصل نہیں کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا، خون کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا وغیرہ. یہ سب حرام کام ہیں. یہ سب حرام کام ہیں. جھوٹ بولنا، چوری کرنا، یہ سب حرام کام ہیں. اور تعلیم حاصل بھی نہیں کرنا یہ بھی حرام کام ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی یہ بھی حرام کام ہے.
اور ایسے تمام کام جو آپ برے کام ہیں وہ حرام ہیں. حرام کرنا یعنی آپ کیا ہے، حرام کام کیا کرنا، کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ حق بات کو، سچ بات کو ٹھکرانا. یعنی جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ حق بات ہے، سچی بات ہے، لیکن آپ جھوٹ بول کے اس اچھی بات کو اور سچ بات کو ٹھکراتے ہیں. یعنی آپ کفر کرتے ہیں. کفر کے معنی ٹھکرانا. تو جو لوگ اچھی بات کو حق جانتے ہوئے، سچ جانتے ہوئے اس کے بعد اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ کفر کرتے ہیں. اور یہ بات جان لیں، اللہ تعالیٰ کفر کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ہم زندگی میں دن میں 24 گھنٹوں میں کئی بار کفر کرتے ہیں. وی گو آؤٹ اینڈ کم بیک. تو اس لیے خیال رہے اپنے ہر ایکشن میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بات جان لیں، اللہ تعالیٰ کفر کو کبھی معاف نہیں کرے گا. جو حق ہے، جو سچ ہے، اس پہ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. کسی بھی حال میں آپ کو حق اور سچ بات پر کھڑا ہونا ہوگا. پھر مرنے کے بعد آپ کے اچھے اور برے اعمال ہی آپ کے ساتھ جائیں گے. اور جب مریں گے تو آپ کے ساتھ اچھے اور برے اعمال جائیں گے. نہ ابا آئیں گے، نہ اماں آئیں گے، نہ بھائی آئے گا، نہ بیٹا آئے گا، نہ بیوی آئے گی، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے اچھے اور برے اعمال دونوں ساتھ جائیں گے. جس کے پاس اچھے کام ہوں گے وہ کامیاب ہوگا. یہ بات صحیح ہے. جس کے پاس پاسنگ مارکس ہے وہ پاس ہے، جس کے پاس جو پاسنگ مارکس نہیں ہے وہ فیل ہے. تو جس کے پاس اگر برے اعمال زیادہ ہوں اور اچھے اعمال کم ہوں تو وہ فیل ہے بندہ. تو اس لیے کوشش کریے کہ اچھے اعمال کو، پاپ کے کاموں کو چھوڑ کر پن کے کاموں کو اپنا دوست بنا لیں، اپنا یار بنا لیں، اور دونوں کام ہی آپ کے ساتھ جائیں گے. اس لیے حلال کام یعنی اچھے کام کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیں، نصب العین بنا لیں، اور اوڑھنا بچھونا بنا لیں اچھے کام کو. آپ دیکھیں گے جب آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کے اندر کتنی طاقت آئے گی، آپ کس طرح سے مضبوط ہوں گے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ آپ ان کا حق ادا کریں، پیارے نبی کا حق ادا کیا جائے. اور آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی باتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی سنت کو فالو کیا جائے. آپ کے جو نام ہیں، صفات ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کریں. پھر یہ لوگ پوچھتے کہ بھئی کیسے پیدا کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، سچے تھے. تو ہم بھی اگر ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہم بھی سچے بن جائیں، ہم بھی سچ بولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادل تھے، عدل کرتے تھے. اگر ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی اپنی زندگی میں عدل کریں. عدل صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا بلکہ اپنی زندگی میں بھی ہم کو بھی عدل کرنا پڑتا ہے، ہم کو بھی عدل کرنا چاہیے. عدل کر کے ہم بھی عادل بن جائیں، حبیب بنیں اور لوگوں سے محبت کریں. اس طرح ہم سب سے محبت کریں. حقوق العباد اور اللہ کے مخلوق سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے. وہ کون ہیں؟ حقوق العباد میں کون آتا ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق کیا ہے؟ اور مخلوق کون ہے؟ جیسے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، بہن بھائی، عزیز اقارب، دوست احباب، جانوروں سے، درختوں سے، اپنے کپڑوں سے، اپنی گاڑی سے، ہر چیز سے آپ کو محبت کرنی چاہیے، اس کا حق دینا چاہیے. یعنی ان کا حق دیں، اور عدل اور احسان کے ساتھ. عدل اور احسان کیا ہے؟ جو عدل اور احسان کے ساتھ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حق میرٹ پر دیں. میرٹ پر میں جس کا جو حق ہے، جو حق وہ بنتا ہے وہ دیں. نہ صرف وہ حق دیں بلکہ اچھے اور احسن طریقے سے دیں. یعنی اگر آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں تو ایسا ہاتھ سے دینے کے ساتھ ساتھ گلاس کے نیچے ایک ہاتھ رکھ کر ادب سے دیں. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ یو گیو ایڈ سم تھنگ مور. تو جب آپ کسی کا حق دیتے ہیں اچھے طریقے سے دیں. کوئی آدمی آپ کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ اس کا جواب وعلیکم السلام نہیں بولیں گے،
بلکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی بڑھا کے دیں، میرٹ کے ساتھ دیں حق، جو حق ہے. تو اس طرح سے آپ حق دیں گے. آپ کو بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اصل محبت، سچی محبت حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنا ہے، یعنی مخلوق کا حق دینا ہے، مخلوق کا حق دینا ہے، وہ بھی عدل اور احسان کے ساتھ، میرٹ پہ. اور یہ ایمان و یقین ہونا کہ حلال کام، اچھے کام میں ہماری بہتری ہے، ہمارا فائدہ ہے، جبکہ حرام اور کام میں ہمارے لیے خسارہ یعنی نقصان ہے، اور اس پر آپ سختی سے عمل کریں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں یقین محکم و عمل فہم، محبت فاتح عالم، یہ 3 شمشیریں ہیں مجاہد کی زندگی میں، اور یہ مسلمانوں کے پاس ہو تو ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ یقین کیسا ہونا آپ کو اچھے کام پہ، 2 + 2 4 کی طرح یقین ہونا پختہ، اور اس پہ عمل کیسا کرنا، ڈٹ کے عمل کرنا. وہی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یقین محکم، پکا یقین ہونا، اور عمل فہم ہونا، اور کیا محبت فتح عالم یعنی لوگوں کا حق دینا، اچھے سے دینا. محبت کیسے کریں؟ جیسے سورج کرتا ہے، ہوا کرتی ہے، پانی کرتا ہے، بلا حدود ہر کسی سے، بنا کسی باؤنڈری کے اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، بنا کسی بھید بھاؤ کے، نہ مذہب کا، نہ فرقے کا، نہ مسلک کا، نہ رنگ کا، نہ نسل کا، نہ علاقے کا، نہ برادری کا، اور ہر ایک بات سے اوپر ہو کر لوگوں سے محبت کریں، یعنی بنا کسی بھید بھاؤ کے محبت کریں، بنا کسی بھید بھاؤ کے. کیا سورج دیکھتا ہے کہ روشنی ہندو کے گھر میں جا رہی ہے، مسلمان کے گھر میں جا رہی ہے، کرسچن کے گھر میں جا رہی ہے، یہودی کے گھر میں جا رہی ہے، غریب کے گھر میں جا رہی ہے، کہ امیر کے گھر کے جا رہی ہے؟ سورج ہر ایک کو روشنی دیتا ہے. سورج نہ بن پائے تو بن کے چراغ جلتا جل، ہر ایک کو روشنی دیں، ہر ایک سے محبت کریں، نہ علاقہ دیکھے، نہ برادری دیکھے، نہ مذہب دیکھے، اور ان سب سے اوپر ہو کر محبت کریں. انسانوں سے، جانوروں سے، پیڑوں سے، سب سے محبت کریں. لیو وداؤٹ باؤنڈریز، اوپن رہیں، اپنے آپ کو باندھے نہیں. دوسرا کام ہے تعلیم حاصل کریں. عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، تعلیم حاصل کریں. روز کچھ نہ کچھ سیکھیں اور سکھائیں، کیونکہ سیکھنے اور سکھانے والوں کو پسند فرمایا گیا ہے. وہ عالم اور مولوی جاہل ہے جو کہتا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی جائے. حدیث مبارک ہے، ہم مسجدوں میں پڑھتے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت، لڑکا یا لڑکی، سب پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. فرض ہے، فرض ہے. یہ پیارے نبی کی حدیث ہے، اور آپ کا کہا سچا ہے. تو ہر ایک کو علم حاصل کرنا چاہیے. تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اوپر اپنا کیا حق ہے، اور دوسروں کے اوپر آپ کے کیا حقوق ہیں، اور دوسروں کے آپ پر کیا حقوق ہیں؟ یہ جانے بنا کیسے آپ ایک جاگرک اور اچھے انسان اور شہری بن سکیں گے؟ تعلیم سے اچھے انسان بنتے ہیں. تعلیم سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، خوشحال آتا ہے، ترقی کرتا ہے. صبح پڑھنا، شام پڑھنا، اور عمر تمام پڑھنا، اور گھر گھر تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم کو ہم زندگی کا مقصد بنا لیں، اور کسی بھی عمر میں، چاہے ہو اور کوئی وقت ہو، تعلیم حاصل کریں. ایک زبان پر امور ضرور حاصل کریں، دوسری زبانیں بھی سیکھیں. علم سے آپ میں اور آپ کے رکھ رکھاؤ میں حسن آئے گا اور معاشرہ مضبوط ہوگا. تیسرا کام ہے رزق کی تلاش کریں. رزق کیا ہے؟ رزق کے معنی صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل زندگی ہے. کھانا پینا، اوڑھنا، گھر گاڑی، یعنی زندگی کا سارا ساز و سامان ہے اور ساری چیزیں ہیں. آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ دنیا حسنا، یعنی اچھی دنیا دیں،
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम। आप दुनिया अच्छी मांगते हैं, अच्छी दुनिया के मांगने से नहीं है। बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जिनको मांगना भी है और उस पर आपको अमल भी करना है ताकि आपको चीज़ें हासिल हो सकें। तो दुनियावी ज़िंदगी में आप मानते हैं कि आपको अहसन ज़िंदगी दे, हसना ज़िंदगी दे, अच्छी दुनियावी ज़िंदगी दे। आपको ना सिर्फ मांगना है बल्कि दुनिया में अच्छी ज़िंदगी के लिए, इसके हुसूल के लिए खुद भी कोशिश करें और इसके लिए मेहनत भी करनी होगी। इसके लिए आपको आला तालीम हासिल करनी होगी, बेहतर फ़नी तालीम या हुनर सीखना होगा। आपको अच्छी ग़िज़ा खानी होगी, अच्छे कपड़े की पहनने होंगे, अच्छे जूते, अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, बेहतरीन ज़िंदगी के लिए कोशिश करनी होगी। आपको अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि आप जो है कचरे में पड़े रहो, आप मैले कपड़े पहनो, आप जो है बुरे हाल में रहो। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा कि कोशिश करो कि बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, अच्छे से अच्छे ज़िंदगी ले। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं मोहसिनीन को पसंद करता हूँ, जो लोग एक्सेलेंट है। तो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में एक्सेलेंट आए, कपड़े भी एक्सेलेंट तरीके से पहने, खाए भी एक्सेलेंट तरीके से, सोई भी एक्सेलेंट तरीके से। इसके लिए आपको मेहनत करना होगी। आपको अच्छी गाड़ी चाहिए तो मेहनत करनी होगी, आपको अच्छे कपड़े चाहिए तो मेहनत करनी होगी। तो बेहतरीन ज़िंदगी के लिए कोशिश करनी होगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, जद्दोजहद करना होगी, अपने आप को तालीम और हुनर से तैयार करना होगा, लेस करना होगा, अपने आप को मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन करना होगा। हमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं, हम मुनज़्ज़म नहीं हैं, हम डिसिप्लिन नहीं हैं। हमको अपने आप को मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन करना होगा। एक पत्थर होता है, अगर वो पत्थर, अगर आप बड़ा सा पत्थर है, आप उसको ढक लेंगे, शेपलेस है, उसका कोई शेप नहीं है, तो थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। लेकिन जब आप उसको तराशते हैं, जब आप उसको डिसिप्लिन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको पत्थर को तराश के एक बॉल की तरह बनाते हैं और आज आप ढकलते हैं, आप थोड़ा भी पुश करें तो बहुत दूर तक जाता है। तो जब तक कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा, डिसिप्लिन करना होगा। अगर आप ताजिर हैं तो तिजारत सीखनी होगी। आपका यानी तिजारत में आपका माल हाई क्वालिटी का हो, आपका माल उम्दा हो और आला हो। जब इंसान इससे सोचता है तो अल्लाह ताला इसके रास्ते खोल देता है। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जब आप किसी तरफ जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उधर रास्ते खोल देते हैं, लेकिन हलाल तरीके से। आप कोई भी काम करें पूरी महारत के साथ, प्रोफेशनल तरीके से करें। अपने आप को अपने फ़न और हुनर में यदुतुला यानी पूरी तरह से प्रोफेशनल बनाएं। ऑफिस में काम करें तो पूरी दयानत के साथ, दिलजोई के साथ और महारत के साथ करना होगा। रोज़ सीखे, कोई ना कोई चीज़ें रोज़ सीखे। आपके मतब, जो हकीम साहब के मतब होते हैं, क्लिनिक, रेस्टोरेंट हो या दुकान हो, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तरक्की के लिए इसके रोज़ एक नए आज़म और जज्बे और जुनून के साथ काम करना होगा। रोज़ अपनी फील्ड में तालीम व तरबियत हासिल करनी होगी। हर काम में पूरी दयानतदारी, ईमानदारी और महारत के साथ करना होगा। अपने में महारत के लिए, अपने अंदर महारत पैदा करने के लिए रोज़ सीखना होगा। चाहे टेलर हो तो वो भी सीखे, बड़ा ही है तो वो भी सीखे और अपने फ़न में इन्हें एक्सपर्ट बने। जो लोग इस फ़न में माहिर हैं इनके पास जाएं, इनसे सीखें, इनसे तालीम हासिल करें और अपने प्रोफेशन को अच्छे से अच्छा बनाएं। जो चौथा काम है वो है सेहत व तंदुरुस्ती। मुसलमानों की पस्ती का बहुत और बड़ा सबब यह है कि हम कसलान हैं, हम काहिल हैं, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं। हम में अमल यानी एक्शन की कमी है और एक्शन प्लान ही मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल का हल है। बगैर एक्शन के कोई मसाइल हल नहीं होंगे। आपको ए से B+ पे जाना है तो आपको अपनी जगह से हिलकर वहाँ तक पहुँचना होगा, एक्शन लेना होगा आपको। बगैर उसके आप वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। जब तक बदन में ताकत नहीं होगी आप क्या काम करेंगे? काम में करप्शन आएगा। इसलिए कहते हैं कि काम में करप्शन आएगा, इसलिए मुसलमान मर्दों औरतों को वर्जिश करना ज़रूरी है।
اس سے بہت ساری بیماریوں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا بہت سارا پیسہ اور وسائل بیماری دوا دارو میں خرچ ہوتے ہیں۔ گھر میں لیڈیز لڑکیوں کے لیے ورزش کا انتظام کیا جائے، مرد آدمی بھی باہر ورزش کریں، گھر میں ورزش کریں، رسی کھیلیں، روزانہ چلا کریں۔ جسمانی کمزوری ہی دماغی کمزوری کا باعث ہوتی ہے۔ یہ کہاوت ہے کہ جسمانی کمزوری دماغی کمزوری کا باعث ہوتی ہے۔ بیمار ہیں تو برابر علاج کروائیں، صحت کا خیال رکھیں، اچھی غذا کھائیں، سبزی کھائیں، پھل کھائیں اور پانی زیادہ پیا کریں۔ زیادہ تر بیماریاں پانی کم پینے سے اور ورزش نہ کرنے سے ہیں۔ ورزش لازمی ہے۔ جتنی آپ سختی جھیلیں گے یا آپ جتنا محنتی کام کریں گے یہ آپ کو بیماریوں سے دور رکھیں گی اور آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، آپ کی عمر بڑھے گی۔ جتنی آپ ہارڈ شپ کریں گے، جتنی محنت کریں گے، اس سے آپ کی عمر بڑھے گی اور آپ بیماریوں سے دور رہیں گے۔ 1 کلومیٹر روز چلتے ہیں تو 5 کلومیٹر چلا کریں۔ اگر آپ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ سے چلتے ہیں تو 30 منٹ میں آپ 5 کلومیٹر چل لیں گے۔ یعنی دن میں 30 منٹ نکالنا یعنی آدھا گھنٹہ نکالنا کوئی بات نہیں ہے۔ عورت ہو کہ مرد، لڑکا ہو کہ لڑکی، بوڑھا ہو کہ بڑھیا، سب کو ورزش کرنی ہوگی، سب کو ایکسرسائز کرنی ہوگی، سب کو ہارڈ شپ کرنی ہوگی، سب کو محنت کرنی ہوگی۔ یہ ہمارے مضبوط معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جو 5واں کام ہے صفائی ستھرائی اور ماحولیات کا خیال۔ ہماری بستیاں گندی اور گنجان ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہوا روشنی کی کوئی سوچ نہیں ہوتی اور نہ ہی ہوا اور روشنی کا کوئی گزر ہوتا ہے۔ ہماری بستی میں سڑکیں پتلی ہوتی ہیں، یہ کہیں کہ گلی گلیارے ہوتے ہیں، گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ اپنی بستیوں کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ پیسہ ڈالنے پڑے تو ڈالیں اور ایسے طریقے سے سوچیں کہ کس طرح سے ہماری بستیاں صاف رہ سکیں گی۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر نکالیں، کوئی نہ کوئی ترکیب سوچیں اور کسی طرح سے کوشش کریں کہ ہماری بستیاں صاف ستھری رہیں اور لوگوں سے کام کرائیں۔ جو بلدیہ والے آتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرائیں کہ ہماری بستیاں صاف ستھرے ہوں۔ کمیٹی بنا کر لوگوں کو اکجا کر کوشش کریں کہ بلدیہ والوں سے صفائی کروائیں، یا آپ اپنے بلدیہ میں جہاں ہو سکتے وہاں جا کر جو ہے لوگوں سے کہیں کہ بھئی ہماری بستی میں کام کیجیے اور صفائی ستھرائی کا انتظام کیجیے۔ یہ ضروری ہے۔ اپنے گھروں کو ہمارے گھر، ہماری بستیاں، ہمارے دکان، ریسٹورنٹ، دفتر، مساجد، اسکول سب صاف ستھرے ہوں۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر اور اس سوچ کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہم کو یہ کوشش کرنی ہوگی کیونکہ ہم یہاں اور اس ماحول میں رہتے رہتے ذہنی طور پر مریض ہو جاتے ہیں۔ اسلام صفائی و ستھرائی کو پسند کرتا ہے اور صفائی و ستھرائی نفس ایمان ہے۔ جو کام ہم کو ہمارا دین کہتا ہے ہم وہ نہیں کرتے تو کیسے سرخرو ہوں گے، کیسے ترقی کریں گے؟ دوستو، میں نے جو کام بتائے ہیں اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، خالی آپ کے ایفرٹ چاہیے، آپ کا کام چاہیے، آپ کی جستجو چاہیے، آپ کی سوچ چاہیے۔ اس میں آپ کو کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جتنے کام میں نے بتائے ہیں یہ کام میں آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، آپ کو جستجو کرنی پڑے گی، آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے کام نہیں ہوتا، کوئی دوسرا آدمی اس کو ہیلپ کرے، اس کو لے کے آگے بڑھے، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے محلہ میں جو ہے تعلیم کا انتظام کریں۔ اگر کوئی آدمی اردو جانتا ہے تو دوسرے آدمی کو اردو سکھا دیں، اور بڑے آدمی کو سمجھائیں، اس کو کنونس کریں کہ بھیا آپ کی عمر کچھ بھی ہو، آپ کو پڑھنا لکھنا چاہیے، آپ آئیے رات میں بیٹھیے، آپ دن میں تام کام کرتے ہیں، رات میں آ کے 1 گھنٹہ عشاء کے بعد میرے پاس بیٹھ جائیے، میں آپ کو اردو سکھاتا ہوں۔ ایٹ لیسٹ تعلیم کا انتظام کریں۔ اور آپ اگر چہل قدمی کے لیے جا رہے ہیں، اپنی وائف کو ساتھ لے کے چلیں، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں
یا پڑوسی کے صاحب ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں، یعنی ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ ایکسرسائز کریں. یہ جتنے بھی کام ہیں اس میں کوئی پیسہ خرچ کرنے کا نہیں ہے، اس میں سب آپ کے ایفرٹس چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کریں کہ دوسرے سے ایفرٹ کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ کوئی کام یعنی کوئی یعنی شیریں فرار کا کام تو نہیں ہے کہ بھائی پہاڑ توڑنا ہے. یہ تو سیدھا سیدھا کام ہے بھائی، یہ کام کرنا ہے، اور جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. دوستو مجبوری ہے، بات لمبی ہو گئی ہے، مگر ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم عہد اور عزم کریں کہ 5 کام ہم ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ آج ہی سے شروع کرنا شروع کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو کامیابی دے گا. دیکھیے ہمارے مسائل کا حل یہی کام ہے، اس کے بغیر ہمارے اندر کچھ چینجز نہیں آ سکتے. میں نے آپ کو بتا دیا. اسی سے آپ کی بے روزگاری دور ہوگی، اس سے آپ سے کوئی جہالت دور ہوگی، اسی سے آپ کی صحت اچھی ہوگی. ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارے اندر کوئی برائی نہیں آئے گی. جب ہم عدل کریں گے، سب کا حق دیں گے، تو سب لوگ ہم سے خوش رہیں گے، اور وہ بھی اگر آپ کا حق دیں گے اور آپ کے ساتھ عدل کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ خوش رہیں گے. آپسی بھائی چارہ ہوگا، اتحاد ہوگا عدل کرنے سے. تو میں نے کوئی بات آپ کو ایسی بتائی نہیں ہے کہ جو بہت بڑی چیز ہے. یہ سب عام سی زندگی میں ہم لوگ کرتے ہیں سب چیزیں. پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 5 کام ضرور کرنا شروع کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.